کہ تیلم نے یہ فرمایا تھا کہ معاویہ تیری نسل میری آل کو ختم کر دے گی قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. کب کہا تھا؟ آخری روایت بات کر کے جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. معاویہ کو ایک مرض لگی تھی جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کو کہا نا کہ تیری نسل میری نسل کو قتل کر دے گی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کے حضرت معاویہ نے فیصلہ کر لیا معاویہ شادی نہیں کرے گا. ڈٹے رہے لوگ کہتے رہے، ایک مرض لگی، لوگوں نے کہا شادی کرو گے تو یہ مرض ختم ہو وگرنہ نہیں. لیکن انہوں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر مرض اتنا گہرا ہو گیا. پھر انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو مجبور کرنے پہ بڑا عرصہ ڈٹے رہنے کے بعد ایک شادی کی، اور وہ بھی بانجھ عورت کو ڈھونڈ کے کہ جو بچہ نہ جن سکے. شادی کی، بڑا عرصہ ہوا، قریب نہیں گئے، اولاد نہیں ہوئی. پھر اولاد ہوئی اور اس کو لے کر کندھے پہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی کے کندھے کے اوپر جہنمی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ اسلام کب لائے تھے؟ فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ 8 ہجری میں رمضان. 2-4 ماہ رہتے تھے، اور اس کے بعد 9 ہجری 10 ہجری 2 سال، 11 ہجری ربیع الاول آغاز میں آقا فوت ہو جاتے ہیں. کب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ، اور انہوں نے پھر بڑا عرصہ شادی نہیں کی. وہ کتنا عرصہ تھا؟ پھر لوگوں نے مجبور کیا، پھر مرض لگی، پھر انہوں نے ایک عورت ڈھونڈی جو باج تھی، پھر بڑا عرصہ کچھ نہیں ہوا، پھر ان سے بیٹا ہو گیا. پھر وہ بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو کندھوں پر اٹھا کر کے لے آئے. کتنے سال لگے ہوں گے؟ 2.25 سال بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. 2.5 سال بعد یہ داستان کا شروع بتاتا ہے کہ گھر کی گھڑی ہوئی ہے. گھر کی گھڑی ہوئی ہے. اگر گھڑی نہ ہوئی نہ ہوتی تو یہ شروع والا حصہ اتنا کمزور نہ ہوتا، اور اگر میڈ ان جاپان ہوتا تو پرزہ ایک جھٹکے میں ختم نہ ہو جاتا. تو حضرات اس طرح کی داستانوں سے ایمان کا حلیہ اور اس کی شکل بگاڑنے والوں نے کوشش کی، لیکن بگاڑ نہیں سکتے. یہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ حق اور سچ نے قائم اور دائم رہنا ہے.